أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمام وأهله، والصلاة والسلام على خير من أنعم وعلى أهل ذريته الذين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا رہا.
اگر ہم اس بیوی کی عظمت کو جاننا چاہیں، ایک مرتبہ ہم جیسا کوئی طالب علم کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، ایک مرتبہ کوئی مرجع کوئی مجتہد کسی شخصیت کے بارے میں نظریہ پیش کرتا ہے، تو اس شخصیت کی کچھ فضیلت انسان کو اس عظیم ہستی کے زبان سے نکلنے ہوئے جملے سے پتہ چلتی ہے۔ اگر کسی شخصیت کے حوالے سے امام معصوم کوئی جملہ کہے تو پھر جس کے بارے میں کوئی جملہ آ گیا ہے اس کے بارے میں شک کرنا، گمان کرنا یا ان کے مقام کے حوالے سے انسان یہ سوچنا کہ معمولی انسانوں جیسے ہیں، یہ انسان کی نادانی اور کم عقلی کی نشانی ہوگی۔ دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ایک روایت سے اشارے کے لیے، دوسری روایت سے ترجمہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں۔ پہلی روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ ان قریب شہر مقدس قم میں میری ایک بیٹی دفن ہونے والی ہے، جو بھی اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ جملہ امام نے اس وقت فرمایا جس کتاب میں بھی یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ وفات الجنان میں شیخ عباس نقوی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہے کہ یہ جملہ امام نے اس وقت فرمایا جب ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی۔ ایسے نہیں کہا کہ فاطمہ معصومہ کی ولادت آ گئی ہو اور فاطمہ معصومہ کو دیکھ کر امام صادق نے کہا، بلکہ ابھی امام موسیٰ کاظم ہی پیدا کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے فاطمہ معصومہ، پھر فاطمہ معصومہ دفن ہونے والی ہے شہر قم میں۔ ایک 60-70 سال کے بعد والی خبر امام رضا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائی۔ پہلے بتانے کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم دو نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی نگاہ یہ کہ جو بھی کوئی قیمتی شے ہوتی ہے، کوئی قیمتی شخصیت ہوتی ہے، تو اس کو اس کی شخصیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کے لحاظ سے اگر ہم چاہیں برتاؤ کریں تو پہلے سے ہم کو اطلاع ہونی چاہیے۔ اگر پہلے سے ہمیں اطلاع نہ ہو اور ہم ان کی وہ قدردانی نہ کریں جو ان کا حق تھا، تو پھر ہوتا ہی جن لوگوں کو اطلاع تھی اور ہمیں نہیں پتا ہے ان پر جائے گی۔ مثال کے طور پر سمجھے، ابھی یہاں آپ بازار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک مسافر آئے، فرض کریں کہ ایک پاکستانی کا بیٹا آیا، مجلس میں بیٹھ گئے، اٹھ کر چلے گئے، مجلس ختم ہونے کے بعد آپ بازار کو پتا چلے کہ اس مجلس میں آج پاکستانی کے بیٹے آ کر بیٹھے تھے، اور سب اپنی پیشانیوں پر ہاتھ ماریں گے کہ بھائی کم از کم مسافر کرتے ہو، کم از کم ان سے جا کے دو جملے گفتگو کرتے ہیں، تو کیوں ان کی قدردانی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے حوالے سے اطلاع نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی انسان ان کے آنے کی خبر رکھتا ہو اور بتا دے کہ فلاں شخصیت آنے والی ہے، تو جو حاضر آنے والے ہیں شاید آنے والوں کی حالات بڑھ جائے گی، آنے والے بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے اطلاع دے دی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے 60 سال پہلے خبر دے کے بتایا، اے اس زمانے میں زندگی کرنے والوں، اس موتی کی قدر جانو۔ بعد میں نہ بتانا کہ یہ ذات آئی اور چلے گئی، ہم کو پتا بھی نہیں چلا۔ الحمدللہ چھٹے امام کی اس روایت کے بعد فاطمہ معصومہ کی وہ قدر ہوئی ان کے زمانے میں جو ان کا حق تھا، چاہے اماموں کی طرف سے ہو، چاہے خاص لوگوں کی طرف سے، جو فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی عزت کی گئی ہے، جو احترام کیا گیا ہے، جو ان کا مقام۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام گزشتہ، موجود اور آئندہ کا علم رکھتے ہیں، آئندہ کا علم رکھتے ہیں، اور جنت کی یہ خصوصیت ہے۔ ابھی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ہم ترجمہ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ زیارت
جنت میں پہنچنے کے لیے ہماری شفاعت فرمائے، ہماری شفاعت فرمائے۔ تو فاطمہ معصومہ شافعہ جنت ہے، جنت کی شافعہ ہے، شفاعت کرے گی جنت میں۔ اب اس شفاعت کے حوالے سے یہ بات آپ خدمت کریں کہ ایک شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم مرجع ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ان سے پوچھوں میں اس مرجع سے کیا فاطمہ معصومہ سارے کل والوں کی شفاعت کرے گی؟ کیا یہ قدرت، یہ توانائی، یہ اختیار فاطمہ معصومہ کو ہے کہ وہ سارے کل والوں کی شفاعت کرے؟ جب انہوں نے پوچھا، جس عالم کا نام بتا گیا ہے شیخ عباس قمی کا ہے کہ جو مفاد الجنان انہوں نے لکھی ہے، تو جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تو معرفت اہل بیت کا بہت پیچھے والا مرحلہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ جناب شیخ عباس قمی کے ذہن میں سوال آیا، جواب دیں تو کہا جناب شیخ عباس قمی نے کہ تم والوں کی شفاعت کو تو میرے بائیں ہاتھ کریں، صرف تم والوں کی شفاعت کو میں کر دوں گا۔ فاطمہ معصومہ اس شخصیت کا نام ہے جو تمام شیعوں کی شفاعت کرے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ ہمیں جنت میں شفاعت فرمائیے گا۔ تو فاطمہ معصومہ ہے جنتی شخصیت۔ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں لکھا ہوا ہے حوراء الانسیہ کہ فاطمہ وہاں کی رہنے والی ہے لیکن انسانی شکل میں آئی، انسانی شکل میں جنتی وجود کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت کی خوشبو سونگنے کا میرا من کرتا میں فاطمہ کی خوشبو سون لیا کرتا۔ فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اب جنت کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اب معمولاً کہ ہمارے یہاں دنیا کی مادی خوشبو ہوتی ہے، دنیا کی مادی جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو سمجھیں کہ اگر دارو زہرا کے اس طرف گلاب کا تازہ پھول بھی ہو تو یہاں تک خوشبو نہیں، اگر وہاں پر پھولوں کا ایک ڈھیر بھی رکھ دیا گیا ہو تو یہاں تک خوشبو نہیں آئی۔ جیسے جیسے ہم نزدیک ہوتے جائیں گے اس خوشبو کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے باہر وہ خوشبو آنے والی نہیں ہے۔ یہ مادی پھولوں کی خوشبو ہے۔ اگر کوئی آدمی سب سے مہنگا عطر بھی لگا لے ہو سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ تک اس کے عطر کی خوشبو جائے، اس سے زیادہ کرنے والی نہیں ہے۔ یہ مادی خوشبو ہے، لیکن جو معنوی خوشبو ہے، سچائی کی خوشبو، امانت داری کی خوشبو، پرہیزگاری کی خوشبو، ان چیزوں کی جو خوشبو ہوتی ہے، کیا ان چیزوں کی خوشبو ہوتی ہے؟ اگر یہ خوشبو نہ ہوتی تو رسول کبھی مدینے کے سرحد پہ کھڑے ہو کر یمن کا رخ کر کے نہ کہتے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جو پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ میٹروں تک محدود ہوتی ہے، جو اخلاق کی خوشبو ہوتی ہے وہ کلومیٹروں سے بھی بند ہونے والی نہیں ہے۔ بس اخلاق کی شامہ سننے کی طاقت آدمی کے پاس ہو، جہاں پر بھی وہ ہو سون کر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مدینے کے سرحد پر کھڑے ہو کر یمن کا رخ کر کے رسول فرماتے تھے کہ مجھے اویس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں اس طرف حدیث رسالہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی اندر آئے السلام علیکم یا امہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبہ، میں آپ سے خوشبو کا اتنی تو خوشبو ہے یہ نہیں، کس چیز کی خوشبو کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ تو معنوی خوشبو ہے۔ تو معنوی خوشبو جنت کی جو ہے، کیا ہم دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو سن سکتے ہیں؟ جی ہاں سن سکتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جو انسان جنت کی خوشبو 50,000 سال کے مسافت اور دوری پر بھی انسان کھڑا رہے جنت کی خوشبو سن سکتا ہے۔ 50,000 سال کا
چن لی. تو اب ایسے چلتے 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 کوئی آدمی 50 سال کے بعد جا کے کتنا دور چل رہے ہیں. اگر دن میں 20 کلومیٹر کا ہے 50 کلومیٹر کا ہے تو 10 دن حساب کریں آپ. ایک آدمی چلنا شروع کرے 50 سال بعد جا کے جس پوائنٹ پہ رکتا ہے وہاں سے جنت کی خوشبو سن سکتا ہے. 50 سال کے فاصلے سے انسان جنت کی خوشبو سن سکتا ہے. جو جنتی وجود ہوتے ہیں ان کی خوشبو بھی سنا جا سکتا ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے جناب معصومہ کی خبر دے کر بتایا کہ یہ نہ ہو کہ جنت کی خوشبو کیسے سنی جا سکتی ہے. 60 سال بعد آنے والی ایک بیوی کی خوشبو آج میں سن رہا ہوں. آج میں سن رہا ہوں. بس تمہارے پاس وہ سننے کی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں پتا نہیں چل رہا. اگر تمہارے پاس وہ طاقت ہو جائے سننے کی تو جس طرح سے میں سن رہا ہوں 60 سال بعد آنے والی بیوی کی خوشبو امام صادق علیہ السلام نے محسوس کی اور اطلاع دی کہ عنقریب میری ایک بیٹی سرزمین قوم میں دفن ہوگی جو زیارت کو جائے گا اس پر جنت پا جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اپنی زندگی میں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد. اب دوسری روایت ہے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام سے. 8ویں امام نے صلوات پڑھیں. جب امام مشہد پہنچے مشہد پہنچ کر ایک شخص جس کا نام سعد اشعری سے امام نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہاں قوم کے رہنے والے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ قوم میں ہماری امانت ہے. سرزمین قوم میں ایک قبر ہے ہماری امانت ہے. جو بھی اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے. تو جناب سعد اس لیے کہ دیکھیں امام رضا جب سعد سے بات کر رہے ہیں کہ امام زندہ ہے. فاطمہ معصومہ کی وفات امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی ہے. تو جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں کوئی قبر نہیں ہے. جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں پچھلے امام رضا زندہ ہے. امام رضا حال حیات میں سعد سے بات کر رہے ہیں. تو سعد نے کہا میں تم کا رہنے والا ہوں. کہا کہ تم میں ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک قبر ہے ہماری امانت ہے. کہا مولا آپ فاطمہ معصومہ کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں جو بھی ان کی زیارت کرے گا میری بہن کی اس پر جنت واجب ہے. تو کیوں امام نے بتایا اس لیے کہ چھٹے امام نے اطلاع دے کر ان اماموں کا ذہن تیار کر دیا تھا کہ یہاں پر قبر آنے والی ہے. اور تم والے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کون سا موقع آئے گا جب فاطمہ معصومہ کا مہمان بن کر آئیں گے. جب ذکر ہوتا تھا کہ آپ یہاں اہل بیت کے خاندان کی قبر ہے تو تم والے سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ معصومہ کی قبر ہے. سعد نے کہا جی مولا جو بھی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے. پھر امام نے فرمایا سعد جب بھی تم میری بہن کی زیارت کے لیے ان کے روضے پر پہنچو تو جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ کر سکتے. امام رضا علیہ السلام نے فاطمہ معصومہ کی زیارت کا طریقہ بتایا جو آج کتابوں میں ہے جو ظاہر جا چکے ہیں. جو بھی زیارت کا پڑھ کے آئے ہیں زبان آپ کی جملے ہمارے زبان ہماری ہے پڑھنے والے ہم ہیں لیکن جو الفاظ کا خالق ہے جس کے زبان سے یہ جملے نکلے ہیں زیارت کے وہ امام رضا علیہ السلام کی ذات ہے. زیارت فاطمہ معصومہ کی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 3 حصوں کو مختصر ذکر کر کے انشاءاللہ ہم اس کا بتائیں گے. پہلا جب فاطمہ معصومہ کی زیارت کے لیے جائیں تو تسبیح ہے. سب سے پہلے امام نے فرمایا جا کر سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ. جو نماز کے بعد زیارت کرنی آتی ہے اس میں پہلے الحمدللہ اللہ اکبر ہوتا ہے,
پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ. لیکن فاطمہ معصومہ کی زیارت کے وقت یہ دو ایک دوسرے کی جگہ بدل جاتے ہیں. پہلے سبحان اللہ ہے، پھر الحمدللہ. یہ پڑھنے کے بعد جب قبر کے قریب جائیں تو امام نے فرمایا یوں کہہ کر فاطمہ معصومہ کو سلام کرو. صلیب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کہو السلام علی آدم صفر، سلام ہو میرا آدم پیغمبر پر، السلام علی نوح نبی اللہ، سلام ہو میرا نوح پیغمبر پر، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو میرا ابراہیم خلیل اللہ پر، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ. اس طرح سے پیغمبر اولوالعزم کا تذکرہ ہوتے ہوتے اب امام رسول خدا کے بعد فاطمہ زہرا، امام علی، امام حسن، امام حسین، آتے آتے بعد میں امام تک السلام علی ولی اللہ علی وسیع، سلام ہو میرا گیارہویں امام امام حسن عسکری پر اور ان کے فرزند امام مہدی پر، جن کے قدموں پر میری جان قربان. اب یہاں پر ایک سوال، حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ تک کا سلام کرنے کا مطلب خدا کا کوئی نبی نہیں چھوٹا، خدا کا کوئی وسیع نہیں چھوٹا. تمام انبیاء، تمام اوصیاء کی زیارت فاطمہ معصومہ کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کی جاتی ہے. اس سے دو پیغام، چند پیغام ہم لے سکتے ہیں. پہلا یہ کہ فاطمہ معصومہ جو سلسلہ آدم نے شروع کیا تھا اور امام مہدی تک پہنچے گا، اس سلسلے اور اس سراج پر گامزن ہے. آدم سے شروع کرو، 12ویں امام تک سلام کرو. اب جس وقت امام رضا علیہ السلام نے سلام تعریف دے رہے تھے، 8ویں امام کا زمانہ چل رہا تھا. 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کا زمانہ آنا ہے. 9ویں امام کو بھی سلام کیا گیا، اس میں 10ویں امام کو بھی سلام کیا گیا، 11ویں امام کو بھی سلام کیا گیا، 12ویں امام کو بھی سلام کیا گیا. جبکہ ابھی ان اماموں کی امامت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ امام ابھی ولادت بھی نہیں پائے تھے. امام رضا علیہ السلام نے سلام جناب سعد کو تعلیم دے کر پیغام دے دیا، جو فاطمہ معصومہ کا ہو گیا وہ امام مہدی تک ضرور پہنچے. اس لیے کہ 8ویں امام کے بعد اور 8ویں امام کے زمانے میں شیعہ بہت ہوتے ہیں. کچھ لوگ 7ویں امام کو امام زمانہ مان کر واقفیہ ہو گئے. کچھ لوگ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر کے امام رضا کے بھائی کو امام مانتے ہیں. کچھ لوگ امام رضا علیہ السلام کے بعد دوسرے اماموں کو ماننے لگے. تو یہ جو بھٹکے ہوئے راستے پر گئے لوگ، امام نے بتایا کہ اگر کوئی فاطمہ معصومہ سے اپنے آپ کو جوڑ دے تو فاطمہ معصومہ بھٹکنے نہیں دے. خدا کے اولیاء برحق ائمہ کے دروازے تک فاطمہ معصومہ کے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو یہ دروازہ وہ ہے جو یہاں سے وہاں اندر جائیں گے تو ظہور پر بات. پھر وہاں پر گمراہی کا کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ، کوئی چانس نہیں. یہ کہنے کے بعد یہ پہلا حصہ اسلام کا، اس کے بعد پھر دوبارہ سلام ہے. پھر یوں سلام کرنا ہے ہم کو، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، اے فاطمہ زہرا اور بی بی خدیجہ کی بیٹی آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، اے علی بن ابی طالب کی بیٹی آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، اے حسن و حسین کی بیٹی آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، اے امام کی بیٹی آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، اے امام کی بہن آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا امت ولی اللہ، اے امام کی پھوپھی آپ پر میرا سلام. السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر، اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی آپ پر میرا سلام.
امام حسین سے امام زیدہ بن پھر امام محمد علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام. تو یہاں پر امام حسن کی بیٹی کہنے کا کیا مطلب؟ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین، اے امام حسن اور امام حسین کی بیٹی. اگر کہنا تھا تو یوں چاہیے تھا کہ اے امام حسین کی بیٹی، امام حسن کی بھتیجی یا امام حسن کی پوتی. جس طرح سے بیٹی نہیں کہہ سکتے، تو یہاں پر بیٹی کہنے کا مطلب ہم نے یہاں پہلے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے فرمایا، ابن کا معنی بیٹا نہیں ہے، بنت کا معنی بیٹی نہیں ہے، بلکہ رشتے ہمارے دو طرح کے ہیں. اگر جسم کا رشتہ ہو تو ابن نہیں کہتے عربی میں، ولد کہتے ہیں، ولد. لیکن اگر روح کا رشتہ ہو تو وہاں ابن کہا جاتا ہے. تو فاطمہ معصومہ روح جسم سے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، لیکن روح اور اخلاق میں فاطمہ معصومہ تمام ائمہ کی بیٹی ہے، اس لیے کہ رشتہ روحانی ہے. اگر وہاں صداقت ہے تو یہاں صداقت، وہاں امانت تو یہاں امانت. وہاں جو بھی نیک اخلاق اماموں میں پائے جاتے ہیں وہی نیک اخلاق اس درسگاہ سے درس لینے والی ایک فاضلہ عالمہ ممتاز شاگردہ فاطمہ معصومہ کی ذات میں بھی موجود. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے زیارت دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دو دعاؤں کا آپ وقت ترجمہ سے مسائل کی طرف آئیں. جو مشہور جملہ ہے وہ یہی، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ. اس کے بعد چند جملے ہیں، عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ. اے معصومہ میں آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کے ذریعے کے سامنے خدا سے دعا کرتا ہوں، اے خدا روز محشر مجھے اور خاندان اہل بیت کو جدا نہ کرنا، مجھے اور خاندان اہل بیت کو جدا نہ کرنا. ولا تسلب منا معرفتکم، اور آپ کی معرفت ہمارے سے چھین نہ جائے. ہم آپ کی معرفت ہم سے چھین نہ جائے. لا تسلب منا ما انا فی، جو ولایت اور محبت اہل بیت کی نعمت ہمیں ملی ہے وہ ہمارے سے واپس نہ لے جائے. تو یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ایک پیغام یہ ہے کہ اگر خطرہ چھیننے کا نہ ہوگا تو بچنے کی دعا کرنے کو نہ کہا جائے. ولایت اٹھتی ہے، ولایت واپس لے لی جاتی ہے. تب ولایت واپس لے لی جاتی ہے اگر صرف ایک دو جملے آپ کی خدمت میں بتائیں. وہ یہ کہ عقل مامی کی روایت ہے کہ جو انسان بھی، ہم نے بار بار کئی مرتبہ اس روایت کو آپ نے سنایا ہے، جو انسان بھی میرے چاہنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا میرے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کا دل دکھائے تو ہم ان کے دلوں سے ہماری ولایت واپس لیں. جب ہم ان کے دلوں سے ہماری ولایت واپس لے لیں پھر کوئی عمل اس کو نجات دینے والا نہیں. ہم اگر بیٹھے رہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں، لیکن کسی بندہ مومن کا دل دکھائیں وہ لوگ ہوشیار ہیں، یا کسی دو مومن کے درمیان باتوں سے یا کسی طریقے سے پھوٹ ڈالیں، امام مرزا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں ہم ان کے دلوں سے اپنی ولایت کو اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ ہماری ولایت سے سرشار، ہماری ولایت سے سرشار. لا تسلب منا ما انا فيه وسقانا بكأس جدكم بيد علي بن ابي طالب. اے فاطمہ معصومہ، آپ کے روضے کے قریب، آپ کے ذریعے کے پاس کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اے پروردگار، فاطمہ معصومہ کے صدقے حوض کوثر کے پاس علی بن ابی طالب کے ہاتھوں سے پانی پینا ہم سب کو نصیب کرو. وہاں پر یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ دعائیں مستجاب ہونے کی طاقت رکھنے والی بیوی ہے جس وجہ سے دعا طلب کرنے کے لیے. یعنی خلاصہ عرض کر دیں، فاطمہ معصومہ کی زیارت کے حوالے سے
چاہتے ہو معصومہ کا دامن تھامو، آخرت چاہتے ہو معصومہ کا دامن تھامو۔ 8ویں امام کی زیارت کرتے ہیں، جو شخص بھی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے اور کسی مشکل کی وجہ سے میری زیارت نہ کر پائے، اگر میری زیارت کا مکمل ثواب دینا چاہتا ہے تو میری بہن کی زیارت کرے۔ میرے بہن کی زیارت بالکل وہی ثواب رکھتی ہے جو میری زیارت کا ثواب ہے۔ ایک امام معصوم ایک بیوی کے حوالے سے جملہ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص قوم کا رہنے والا پریشان ہو گیا، اپنی پریشانی کو اپنی کوشش سے دور کرنا چاہا۔ جب دیکھا کہ اس کی نام کوشش نتیجہ نہیں دے رہی ہے تو اس نے ٹکٹ کٹوا کے مشہد مقدس کا سفر شروع کر دیا۔ مشہد پہنچ گیا، مشہد پہنچ کر امام کے ظریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا طلب کرنے لگا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، دنیا نے مجھے بے جواب اور لاجواب کر دیا ہے، دنیا کے پاس میری مشکل کا حل نہیں ہے، آپ میرے مشکل کشا ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کو آپ کی بہن کا واسطہ میری دعا کو مستجاب کریں اور میری مشکل کو دور کریں۔ دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی امام رضا کے ذریعے کے پاس، تو امام نے فرمایا میں نے اپنی دعاؤں کے مستجابت کی ذمہ میری بہن کے حوالے کر دیا ہے، تم جاؤ اور میری بہن سے کہو کہ دعا کرو۔ یہ کیا ذات ہے فاطمہ معصومہ صاحبہ کی جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آیت اللہ مرکشی نجفی کے والد آیت اللہ محمود مرکشی نجفی، خیال آیا ذہن میں ان کے میں سید ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری ماں کی زیارت قبر کی میں نہ کروں مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے شروع کیا اعمال کرنا، ہر شب جمعہ راتوں اعمال کر کے صرف ایک ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے فاطمہ زہرا کی قبر کا پتہ بتا دے، میں چاہتا ہوں فاطمہ زہرا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر زیارت کروں تاکہ مجھے ہر تسلی مل جائے کہ ایک بیٹا ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ جب 40 راتیں اعمال کے پورے ہو گئے آیت اللہ محمود مرکشی نجفی کے، تو عالم خواب میں کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے، کہتے محمود تم میری قبر کا پتہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں بیوی، مصلحت پروردگار ہے، جب تک میرا مہدی نہیں آئے گا اس وقت تک میری قبر کا پتہ نہیں بتایا جائے گا۔ بیوی میں چاہتا ہوں آپ کی قبر پر ہاتھ رکھ کر زیارت پڑھوں، محمود اگر تم میری قبر پر ہاتھ رکھ کر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، خوب جاؤ فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت کرو، کہ منزلہ برابر ہے میری زیارت۔ اب ان جملوں سے ہم سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بیوی کا مقام ہوگا۔ تاریخ میں جو محبت امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کی گئی ہے، بالکل اسی طرح کی محبت فاطمہ معصومہ اور امام رضا کے بارے میں کی گئی ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو اپنے گھر والوں سے جا کر آخری ملاقات کی۔ امام نے اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ہر گھر والا آنسو بہا رہا ہے، لیکن فاطمہ معصومہ کے تڑپنے کا انداز الگ ہے، اس لیے جو زیادہ چاہنے والی بہن ہوتی ہے وہ زیادہ تڑپتی ہے۔ فاطمہ معصومہ کے قریب امام پہنچے، کہا کہ معصومہ اپنی مصیبت پر نہ رو، جدائی پر نہ رو، بلکہ اپنے بھائی کی شہادت پر آنسو بہاؤ۔ کہا بھیا آپ اپنی شہادت کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہر بھائی ہر باپ کی ارمان ہوتی ہے کہ میت پر اس کے بیٹیاں بیٹھ کر آنسو بہائیں، اس کی بہنیں بیٹھ کر آنسو بہائیں۔ اے معصومہ میری غربت یہ ہوگی کہ میری 17 بہنیں ہوتے ہوئے میرے جنازے پر کوئی بہن رو نہیں، آپ آنسو بہائیں۔ امام نے بتایا کہ اے بہن میں اس سفر میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ جناب فاطمہ معصومہ اب یہ فکر میں تھی کہ میرے بھائی کا سفر خطرے کا سفر ہے، شہادت کا سفر ہے۔ علماء بیان کرتے
ہم یہاں سے جا رہے ہیں، یہ شہادتوں کا سفر ہے۔ فاطمہ صغریٰ ہر لمحہ سوچتی تھی کہیں ایسے نہ ہو میرے بابا پر کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو، میرے بابا پر کوئی تکلیف تو نہ آ گئی ہو۔ سوچ سوچ کر فاطمہ صغریٰ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ فاطمہ معصومہ بھی اپنے بھائی کے انتظار میں فاطمہ معصومہ رنجیدہ ہو گئی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! اتنے میں امام رضا علیہ السلام کا خط پہنچا، اے بہن فاطمہ معصومہ، جس طرح سے آپ مدینے میں تڑپ رہی ہیں اسی طرح سے میں مشرق میں تڑپ رہا ہوں۔ میں آپ سے جدا ہونا مجھے گوارا نہیں، آپ کو میری دوری گوارا نہیں۔ آپ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد مدینہ چھوڑ کر مشہد آ جائیں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر! امام نے جب خط لکھا تو خط جس کے حوالے کیا اس کو خط حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، میں تجھ سے یہ سفارش کر رہا ہوں، اس خط کو جتنا جلد ہو سکے میری بہن کو پہنچا دے۔ درمیان میں آرام کے لیے بھی رکنے کی میری طرف سے اجازت نہیں ہے تاکہ یہ خط میری بہن کو جلدی پہنچ جائے۔ جیسے یہ خط ملا فاطمہ معصومہ مختصر وقت میں تیار ہو گئی نکلنے کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام سے جتنی جلد پیغام پہنچایا گیا فاطمہ معصومہ اتنی جلد نکل رہی ہے۔ لیکن ایک جملہ ہم یہاں کہیں گے، معصومہ آپ کے بھائی نے آپ کو بلایا، آپ جلدی سے آ رہی ہیں، آپ نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری جان قربان حسین کی پیاری بہن پر جب حسین نے آخری سلام بیویوں کو پیش کیا، زینب باہر بنی، زینب کہتی ہے یہ تنہا علی کی بیٹی کی غربت ہے، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بہن بھائی کی گردن کٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حضرت اللہ فاطمہ معصومہ سفر کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کچھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سرزمین قوم کے قریب پہنچی۔ قوم کے رہنے والے فاطمہ معصومہ کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ معصومہ کو اپنے گھر لے گئے، جیسے ہی گھر پہنچا لے جانا چاہ رہے تھے، قوم کے اندر جب فاطمہ معصومہ آئی تو ایک روایت کے مطابق فاطمہ معصومہ نے ہر گھر پر کالا پرچم لگا ہوا دیکھا۔